وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 سے نمبر 11 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین عرب کی ایک ہٹ درمی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اگرچہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق ان کے سامنے آ چکا تھا، جو بذات خود ایک معجزے سے کم نہیں تھے، اور قرآن کریم بطور ایک معجزے کے ان کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ نت نئے مطالبے کرتے رہتے تھے کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، اور اس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام اور کسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوتا تھا اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیجئے تو دکھائی دیا جائے تاکہ یہ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دکھایا نہیں جا رہا تھا، تو بعض اوقات دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے اگر جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کے اوپر ان آیات کریمہ میں تبصرہ فرمایا ہے۔ ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ وہ ہمارے پاس کتاب براہ راست کیوں نہیں آ جاتی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر جو ہمیں پہنچائی جاتی ہے، اس کے بجائے براہ راست ہم پر کتاب نازل ہو جائے۔ اور بعض اوقات ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرشتہ آ جائے رسول بن کر، یا کم از کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے، تو ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ان مطالبات پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں تبصرہ فرمایا ہے اور ان شبہات کا جواب دیا ہے۔ تو یہاں پہلے میں ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تشریح۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان آیات میں پہلے تو ان کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کتاب براہ راست نازل ہو جائے، اور وہ کتاب کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ سوائے ہٹ درمی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم ان کو کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی اتار کر بھی نازل کر دیں،
ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لے پھر بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائے گے، یعنی انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، تو اب وہ اگر یہ ان کا مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے تو بھی ہمارا علم ازلی یہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ فرمایا بلا نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کرتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، فلمسوہ بایدیہم، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں، تو لقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا ہی رکھا ہے وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح قرآن کریم جو ایک بذات خود معجزہ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے، بعض اوقات جادو کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات شاعری کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ کتاب بھی اس طرح نازل کر دی جائے تب بھی وہ اس کو صرف جادو کہیں گے، اور کتاب ان کے اوپر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس براہ راست ہر ایک آدمی کے پاس کتاب اللہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کبھی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجتا، پیغمبر بغیر کتاب کے آ جاتے ہیں لیکن کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آتی، اور وجہ یہ ہے کہ کتاب کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں اصلاح کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی علم و فن وہ محض کتاب کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی استاذ نہ ہو، کوئی معلم نہ ہو۔ تو اگر ان کے پاس ہر ایک کے پاس ایک کتاب آ کر اتر جاتی اور اس کے کاغذ پر لکھی ہوئی اور اس کو یہ ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیتے تو یہ اپنے آپ کو رسول سے مستغنی سمجھتے، کتاب ہمارے پاس براہ راست آ گئی، لہٰذا اب ہمیں رسول کی کوئی ضرورت نہیں، الیاذ باللہ۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا کہ یہ سب براہ راست کتاب پڑھتے اور کتاب پڑھ کے بجائے فائدہ اٹھانے کے گمراہ ہوتے، کیونکہ رسول کو تو بھیجا ہی جاتا ہے کتاب کی تشریح کے لیے۔ جیسے کہ اگر کوئی کسی علم و فن کی کتاب ہو، میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، وہ ایک عام آدمی کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو پڑھ کے ڈاکٹر بننا چاہے تو نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی استاد سے تربیت حاصل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ کتاب تنہا نازل نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ معلم کے طور پر رسول بھیجتا ہے۔ تو اس لیے یہ مطالبہ ایک طرف تو ایسا ہے کہ یہ اس کے پورا ہو جانے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اپنے ہر درمی کی وجہ سے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے حکمت کے خلاف ہے کہ کسی کو اس طرح کتاب دے دی جائے رسول کے بغیر۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل کیا جائے، وقالوا لولا انزل علیہ ملک۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے، دونوں قسم کے ان کے مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ ہمیں انسان کیوں پیغمبر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، ہمارا جیسا انسان جو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو کوئی فرشتہ آتا جو ہمیں پیغمبر بن کر آتا تو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتا۔ دوسرا بعض ان میں سے یہ کہتے تھے کہ ان رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے مطالبہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن بشرطے کہ آپ 4 فرشتے ہوں جو آئیں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو دونوں باتوں کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ قرآن کیوں ایک فرشتے پر نازل نہیں ہوا، فرشتے کو کیوں رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، یا فرشتوں کو تمہارے سامنے تصدیق کر کے کیوں نہیں بھیجا گیا، تصدیق کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ تو اس کے 2 جواب دیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذرا سوچو کہ فرشتہ اگر آئے تو اپنی اصلی شکل میں آئے یا انسان کی شکل میں آئے۔ اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا ہے تو ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے،
کیونکہ فرشتے کی جو ہیئت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ انسانوں کے لیے ایک ایسی شکل ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے. یہاں تک کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اصلی فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوئے تو آپ پر غشی طاری ہونے لگی. تو انسان کے اندر فرشتے کو اپنی اصل صورت میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. اور اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو معاملہ ہی تمام ہو جاتا. معاملہ تمام ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ یہ ان کو دیکھ کر برداشت ہی نہ کر سکتے اور ختم ہو جاتے یہ سب جب اصلی شکل میں دیکھے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے معاملے کام تمام ہو جانے کی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی کافر کسی معجزے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس معجزے کو اس کے مطالبے کے مطابق دکھا دیا جاتا ہے تو اور پھر بھی وہ انکار پر جمع رہے یا کفر پر جمع رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک ہی کر دیتے. پچھلی قوموں میں یہی ہوتا رہا ہے، عاد میں، سمود میں، نوح علیہ السلام کی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، کہ جب ان کے منہ مانگے معجزات دکھا دیے گئے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملی، پھر ان کو عذاب ہی میں گرفتار کر لیا گیا. تو پہلی بات لقضی الامر کے اندر دونوں باتیں داخل ہیں. ایک تو ان کے اندر طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، یہ اس کو دیکھ کر مر جائیں گے، اور ثم لا ينظرون، پھر مہلت ہی نہیں ملے گی. اور دوسرا یہ کہ ہماری سنت یہ ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد، یعنی وہ معجزہ جو ان کا منہ مانگا معجزہ ہو، اس کے بعد بھی اگر یہ کفر پر قائم رہیں تو ان کو مہلت نہیں ملتی، ان کا کام تمام کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ صورت ہے جبکہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں آئے، تب تو یہ حال ہوگا، یا تو ویسے ہی مر جائیں گے دیکھ کر یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسانی شکل میں لایا جائے فرشتے کو تاکہ اس کو برداشت کر سکے. تو پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تو انسان ہے، اس کو فرشتہ ہم کیسے سمجھے، رسول کیسے مانے. تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم ان کو فرشتہ بنا کر بھیجیں یعنی انسانی شکل میں تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں دیکھنے کی اصل فرشتے کو. تو وہ انسانی شکل میں آئے گا، ایک مرد کی شکل میں آئے گا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس صورت میں ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیں گے جس میں آج مبتلا ہے کہ انسان ہے یہ، تو اس کو فرشتہ مانیں گے ہی نہیں اور کہیں گے جیسے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں لہذا ہم ان کو کیسے مانیں، تو اس وقت بھی یہ کہیں گے لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. لہذا یہ ان کا مطالبہ کسی بھی صورت قابل عمل نہیں کہ فرشتہ بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے بھی خلاف ہے. دوسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ جو بھی کہا گیا کہ اگر ہم نے فرشتہ ہم نازل کریں اپنی اصل صورت میں تو لقضی الامر، کام تمام ہی ہو جائے. اس کے دو معنی تو میں نے ابھی عرض کیے. تیسرے معنی اس میں یہ بھی ممکن ہے اور بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرض فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی نفسانی خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھتا ہے کہ یہ کوئی حرام کھا رہے ہیں اور ان کو منع کرتا ہے، تو اس کے جواب میں ان کو یہی کہنا تھا کہ بھائی تم ہمیں کیسے منع کرتے ہو، تمہیں تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو تم ہمیں یہ کیا سکھانے آ گئے. تمہیں اگر بھوک لگتی، پیاس لگتی، تمہارے دل میں خواہشات پیدا ہوتی، تمہاری انسانی حاجتیں ہوتی، تو پھر بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تم جو ہمیں حکم دے رہے ہو یہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے. لیکن فرشتہ اگر آتا تو وہ کہتا کہ یہ تم، بلکہ فرشتہ جو ہے ہو سکتا ہے کسی مباح چیز کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو اس لیے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر اس کی باقی ضرورت ہے، اس کی باقی حاجت ہے.
تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اتنی سختیاں کرتا تمہارے اوپر کہ لقضی الامر، کہ کام تمام ہی ہو جاتا تمہارا۔ یہ ساری وجوہ ہیں جس کی بنا پر ہم نے کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے دل میں یا صحابہ کرام کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی ان کے منہ کے معجزات دکھا دیے جائیں، ایک حجت تمام ہو جائے، یہ کم از کم ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے ایمان لے آئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ پرواہ نہ کریں، کیونکہ در حقیقت یہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، جس چیز کا مذاق اڑایا تھا، اسی نے ان کو آگیرا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آگیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو آپ ان کی فکر میں نہ پڑیں، جس طرح پہلے رسولوں نے برداشت کیا اس طرح آپ بھی برداشت کرتے رہیں، اور البتہ ان سے یہ بات کہہ دو کہ قل سیروا فی الارض، ذرا زمین پر میں چل پھر کر دیکھو، ذرا چلو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور اسی قسم کے اعتراضات کیے تھے، اسی قسم کے مطالبے کیے تھے جیسے تم کر رہے ہو، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ اہل عرب جو ہیں وہ خاص طور پر سمود کی بستیوں سے گزرتے تھے، جب تجارت کے لیے شام جاتے تھے تو سمود کی بستیاں راستے میں پڑتی تھیں، ان کو یہ دیکھا کرتے تھے کہ جس طرح کھنڈر بنے ہوئے ہیں، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور اسی طرح بعض اوقات یمن کے اندر ان کا جانا ہوتا تھا، تو اس یمن کے اندر بھی وہ حضرت قوم عاد کی کا انجام دیکھا کرتے تھے۔ شام جانا ہوتا تھا تو لوط علیہ السلام کے بستیوں کو دیکھتے تھے کہ کس طرح تباہ ہوئی۔ تو بھئی وہاں چل کے دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اگر تم بھی اسی روش پر کار بند رہو گے جس روش پر وہ قومیں تھیں، تو پھر تمہارا انداز بھی یہی ہونا۔ وآخر دعوانا